السلام علیکم پاکستانی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کسی بھی مینٹور کے لیے، کسی بھی ٹیچر کے لیے جو سب سے بڑا پوائنٹ آف سیٹسفیکشن ہوتا ہے وہ اس کا اسٹوڈنٹ کی سکسیس ہے. سو ایکو ماسٹرز کے پلیٹ فارم سے آج ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا ایک اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. جس طرح ہم اکثر ویڈیوز میں پہلے بھی بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ الحمدللہ ایک ارننگ کر رہے ہیں. سو آج ہمارے ساتھ ایک ہمارے ایکو ماسٹرز کے بڑے ہونہار اسٹوڈنٹس شہروز ہمارے ساتھ موجود ہیں. سو آج ہم ان سے کچھ باتیں شیئر کرتے ہیں اور کچھ وہ چیزیں جو آپ سننا چاہتے ہیں یا جو ان کا ایکسپیرینس رہا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سو آئے ملتے ہیں شروع سے، کچھ سوال کرتے ہیں کہ آیا انہوں نے یہ جرنی کیسے اسٹارٹ کی اور یہ اب کیا کر رہے ہیں، اور آیا یہ ای کامرس میں یہ ہمیں کیا ایسی ٹپ دے سکتے ہیں جس سے ہم بھی جو ای کامرس کے بزنس کو زیادہ ہے وہ ایکسل کر سکیں. شروع کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. اچھا شروع مجھے یہ بتائیں گے آپ پہلے کیا کرتے تھے اور آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ کو ای کامرس میں ہی جانا ہے؟ جی میں ایک میکینیکل انجینئر ہوں اور میں نے اسٹڈی کمپلیٹ کی ہے چائنا سے، اور وہاں پہ ہی میں بزنس کر رہا تھا، گڈس امپورٹ کر رہا تھا اور ایکسپورٹ سعودی عربیہ میں اور دبئی میں. لیکن ڈیورنگ کووڈ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مارکیٹ کافی کولیپس ہو گئی تھی وہاں، چائنا کی بھی اور پاکستان کی بھی. لیکن سچویشن ایسی ہوگی کہ مجھے پاکستان موو کرنا پڑا واپس. تو پاکستان آیا. پاکستان میں یہاں پہ کوئی جابس وغیرہ نہیں ہے کرنے کو، نہ بزنس جن کی جابس تھی وہ بھی بالکل ایک تھی جاب، لیکن وہ لاک ڈاؤن ہو گیا تو اس وجہ سے وہ بھی جاب نہیں رہی میرے پاس. تو بیسیکلی آپ پہلے ہی اس میں ان تھے جو آپ بزنس میں آلریڈی انوالو تھا. امیزون کی طرف آنے کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور یہ کیوں آیا آپ کے دل میں؟ جب میں یہاں پہ آیا تو فیس بک پہ بہت میں سکسیس سٹوریز دیکھ رہا تھا امیزون کی کہ امیزون پہ اچھا خاصا بزنس ہو رہا ہے یہاں پہ. تو میں نے تھوڑا انٹرسٹ لیا اس میں، تو یوٹیوب سے میں لرننگ سٹارٹ کی. یوٹیوب میں ڈفرینٹ جو ہے تھے چینلز، ان سے میں لرن کر رہا ہوں. تو لیکن وہاں پہ مجھے کوئی اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ملی امیزون کو، جیسے کیسے آپ نے ہنٹنگ کرنی ہے، سورسنگ کرنی ہے. تو پھر ایک دفعہ ایکو میسٹس کا میں نے پلیٹ فارم دیکھا فیس بک پہ، تو ان کا سیشن تھا. تو سیشن میں نے اٹینڈ کیا، تو سیشن میں ہی میرے تقریباً 90% کوسچنس کلیئر ہو گئے تھے. تو اس کے بعد بیچ سٹارٹ ہونا تھا، میں نے بیچ میں ایڈمیشن لے لیا. تو الحمدللہ وہ 2 months کا کورس تھا ان کا، اور 1 month میں ہی میں نے کافی اپنی اسکلس ڈیولپ کر لی تھی اس میں، اور ڈیورنگ کورس مجھے کلائنٹ بھی مل گیا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ امیزون پہ جس طرح آپ آئے ہیں، بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہوں گے کہ امیزون پہ کون سے بزنس ماڈلز آپ کے لیے آپ سمجھتے ہیں سیکیور، بیکاز آپ تو اس میں ان بھی ہیں، آپ کو آئیڈیا بھی ہوگا. اس میں کافی ماڈلس تو سارے اچھے ہیں، لیکن جو زیادہ بیسٹ جا رہا ہے وہ ہول سیل ہے. ہول سیل ایک تو سیکیور ہے، تو یہ زیادہ بینیفٹ ہے. اور آپ ایز اے ایف بی ایم کر رہے ہیں یا ایف بی اے کر رہے ہیں؟ میں دونوں کر رہا ہوں، ایف بی اے بھی ایف بی اے. صحیح. تو ناظرین ہم بتاتے چلیں کہ ایف بی اے سے مراد یہ ہے کہ فلفلمنٹ بائی امیزون، یعنی کہ یہ اپنا سامان جو ہے وہ امیزون کے ویئر ہاؤس میں رکھواتے ہیں اور ویئر ہاؤس سے آگے شفٹ ہوتا ہے. اور ایف بی ایم سے مراد ہے کہ یہ سامان اپنے لوکیشن سے ہی کسٹمر کے گھر ڈیلیور کرتے ہیں. تو اچھا آپ دونوں ماڈلس میں کام کر رہے ہیں، ایف بی بھی کر رہے ہیں اور ایف بی ایم بھی کر رہے ہیں. بالکل. اچھا اس میں مجھے یہ بتائیں کہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی ایف بی ہول سیل ماڈل میں برانڈ اپروول جو ہے وہ نہیں ملتا. سو آپ کی کیا ٹیکنیکس ہیں کہ برانڈ اپروول بھی آپ لے لیتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ اچھا کام بھی کر رہے ہیں؟ ٹیکنیکس یہی ہے کہ ایکو میسٹس نے ایک کرائٹیریا دیا ہوا ہے. ہم اگر اس کرائٹیریا پہ رہیں اور برانڈس کو اس طریقے سے اپروچ کریں اور ان اسپیسیفک برانڈس کو اپروچ کریں تو اپروولس مل جاتی ہیں ایزیلی. تو ان کی ٹپس ہیں کہ آپ کی ایک تو ای میل پہ کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے تھوڑی بہت، اور ساتھ میں آپ نے جیسے کہ برانڈس ہیں، ہم نے ہائیلی برانڈس جو ہیں ان کے ساتھ نہیں جانا جن کی ریٹنگ بہت ہی زیادہ ہے اور جن کے جو ایم او کیوز ہیں وہ تقریباً 10,000 15,000 ہیں. ہم نے ان کے ساتھ جانا ہے جن کی کم ریٹنگ والے برانڈس ہیں جو امیزون پہ آلریڈی سیل ہو رہے ہیں، تو وہ ایزیلی اپروول دے دیتے ہیں. تو بیسیکلی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے اپنے پاکٹ کے حساب سے اگر آپ کا بجٹ زیادہ ہے تو آپ بڑے برانڈ کی طرف جائیں، اگر بجٹ نارمل ہے تو پھر آپ اس حساب سے آپ اپنے برانڈ کی طرف. جو بڑے برانڈس ہیں ان کے نارملی ایم او کیو ہوتے ہیں 10,000 15,000، تو اوبیسلی ہم 10,000 ایک پروڈکٹ پہ نہیں لگا سکتے. تو جو چھوٹے برانڈ ہیں ہم ان کے ساتھ 2,500 کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. اگر ان کے پاس 3 سے 4 پروڈکٹس ہیں تو ہم 2,500 میں 3 سے 4 پروڈکٹس ان سے پرچیز کر سکتے ہیں. سو کیا آپ صرف یو ایس اے میں سے خرید کے یو ایس اے میں بیچ رہے ہیں یا آپ ادر کنٹریز کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں چائنا سے بھی
USA سے تو کر ہی رہا ہوں, تو چائنا سے بھی میں منگوا رہا ہوں. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک آرڈر پلیس کیا وہاں سے, اور وہ $30 کی مجھے پروڈکٹ ملی تھی, اچھا اور الحمدللہ اس کو میں نے $130 پہ سیل کیا. اچھا ماشاء اللہ, یہ تو آپ نے 300 ٹائمز جو ہے وہ اس کا ماشاء اللہ زبردست. اچھا اس میں مجھے یہ بتائیں کہ جو چائنا سے کے سورس آپ ڈھونڈتے ہیں یا چلاتے ہیں, کیا وہ پہلے سے ہی USA میں سیل کر رہے ہیں یا آپ ایک نئی پروڈکٹ لے کے لانچ کر رہے ہیں اس کو؟ نہیں, نئی پروڈکٹ اگر ہم لانچ کریں گے تو وہ ماڈل چینج ہو جاتا ہے, وہ پرائیویٹ لیبل کاؤنٹ ہوگا. تو ہم نے زیادہ فوکس انہیں پہ کرنے کے جو امیزون پہ آلریڈی سیل ہو رہی ہو. تو لیکن یہ جینون ایک نمبر پروڈکٹ ہوتی ہے, یہ 2 نمبر نہیں, کاپی نہیں ہوتی, جی اوریجنل ہوتی ہے. سو بیسیکلی ناظرین ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چائنا میں ضروری نہیں کہ آپ USA سے سورسنگ کریں, آپ چائنا سے بھی سورسنگ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ چائنیز برانڈ جو ہے وہ مینوفیکچرنگ چائنا میں ہو رہی ہے لیکن USA میں بھی اویلیبل ہے, وہ آلریڈی سیلنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. سو اس طرح ماشاء اللہ جس طرح وہ بتا رہے ہیں انہوں نے خاصا اچھا جو ہے وہ ان کے کیا ہے اس ماڈل سے بھی. اچھا مجھے ایک سوال ہے کہ آپ کو کتنا عرصے میں, یہ کتنے آپ کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو مجھے فیلڈ میں؟ آلموسٹ 6 months ہو گئے. اچھا, اور آپ کو میں نے بتایا کہ انٹرنشپ کے دوران ہی مجھے کلائنٹ آفر ہو گیا جس کا الحمدللہ 20 to 30,000 بجٹ تھا. اچھا, تو ان کے ابھی وہ اکاؤنٹ پکڑا ہی ہے, تو مجھے ای کام ایسٹس کی وجہ سے کی طرف سے 2 سے 3 اکاؤنٹ مل گئے. تو الحمدللہ ابھی میں 6 اکاؤنٹس کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ, ان 6 months. تو یہ سارے آپ سیلری بیسڈ ہیں یا پرسنٹیج بیسڈ؟ نہیں, پرسنٹیج بیس. پرسنٹیج بیسیکلی آپ ان کے پارٹنرز بن چکے ہیں اور اس حساب سے جی بالکل. تو بڑا زبردست. اچھا ایک جنرل سا سوال جو لوگ زیادہ تر لوگ وہی انٹرسٹڈ ہیں, کتنا ارن کر لیتے ہیں اور کیا یہ واقعی اتنا ہی ارن ہو رہا ہے یا اس میں کیا ایگزیجریشن ہے یا کیا ارن کیا کر رہے ہیں آپ, اگر آپ بتانا چاہیں؟ جی آپ ایگزیکٹ اماؤنٹ تو نہیں بتا سکتا آپ کو. چلیے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں اماؤنٹ نہ بتائیں, ہمیں کوئی رف آئیڈیا بتائیں کہ ایک نارمل آدمی, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسٹارٹ اپ لیا لیکن آپ کے پاس بجٹ نہیں تھا اور آپ نے ایک کلائنٹ کو انگیج کیا اور اس کے ساتھ, سو اب آپ کے پاس ماشاء اللہ 6 کلائنٹس ہیں اور ڈیفینیٹلی پھر آپ کے پاس ٹیم بھی ہوگی جو آپ 6 کلائنٹس کو ساتھ مینیج کر دیں. سو کتنا ہو جاتا ہے اور کیا ان 6 اکاؤنٹس کو چلانے کے لیے آپ اکیلے ہی کافی ہیں یا آپ اس کو کوئی ٹیم بنا کے ساتھ لے کے چلتے ہیں؟ الحمدللہ اب تو ٹیم ہے میری, میں نے پروڈکٹ ہنٹرز ہائر کیے ہوئے ہیں, تو وہ مجھے پروڈکٹ نکال کے دیتے ہیں اور میں صرف اکاؤنٹ مینجمنٹ کرتا ہوں. تو اگر آپ ارننگ کی بات کریں, ارننگ میں یہ ہے کہ اس میں ٹپس ہیں, ٹرکس ہیں کہ آپ کتنی, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ 20% ROI لے کے آتے ہیں کہ 40% ROI لے کے آتے ہیں. ریٹرن آن انویسٹمنٹ. جی ریٹرن آن انویسٹمنٹ. اس میں یہ ہے کہ اگر میں جاب کرتا نا یہاں پہ پاکستان میں, جتنی میں نے ایک سال میں ارن کرنے تھے سیلری, وہ میں 1 month میں الحمدللہ ارن کر لیتا ہوں. جی بالکل. تو آپ مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ ماشاءاللہ وہ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان کا بھی ماننا یہ ہے کہ جاب سے کہیں زیادہ بہتر جو ہے وہ آپ کا کاروبار ہے. اور دنیا میں جتنے لوگ بھی سکسیزفل ہوئے ہیں وہ اپنے کاروبار سے ہیں. سو ای کام ایسٹس نے ایک چھوٹا سا اپنا حصے کا رول پلے کیا ہے, جو اس جیسے شروز جیسے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ای کام ایسٹ کا پراؤڈ ہے. تو اگر یہ کر سکتے ہیں اور محنت سے زیادہ انہوں نے یہ ساری چیزیں اچیومنٹ کی ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. سو اس حوالے سے اگر آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی بھی ایکسپرٹیز چاہیے ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہو, آپ ہمیں کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں, آپ ہمارے ایکسپرٹ سے بات کر سکتے ہیں. سو ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ کی اس جرنی میں آپ کی ہیلپ کر سکیں. تو تھینک یو سو مچ شروز, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور اللہ آپ کو بہت ساری کامیابی دے اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی انٹرویو میں آپ کے اس سے بھی جو ہے وہ زبردست جو ہے وہ آپ کی سکسیس دے. انشاءاللہ.